بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع لالچی کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ لالچی انسان کے پاس چاہے جتنی مرضی دولت ہو، لیکن اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر، اس کے جسم کے اندر لالچ ہی بھرا رہتا ہے کہ میرے پاس اور دولت ہو، میرے پاس اور مال و متاع ہو، میرے پاس اور جہاز ہوں، میرے پاس اور بنگلے ہوں، میرے پاس زیادہ زمینیں ہوں، میرے پاس زیادہ کاروبار ہو۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت اس کے پاس موجود ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ لالچ کرتے ہیں۔ ایسا کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ میرے خیال سے کسی ایسے شخص کو اس بات کا نہیں پتا ہوگا کہ لالچ کیوں کرتے ہیں۔ وہ لالچ اس لیے کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس مال و دولت ہوتی ہے، جب ان کے پاس اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت موجود ہوتی ہے، وہ اس نعمت پر شکر ادا نہیں کرتے، وہ اس نعمت کے اوپر الحمدللہ نہیں پڑھتے، بلکہ وہ دوسروں کی جیبوں، دوسروں کے کاروبار کی طرف دھیان رکھتے ہیں کہ مجھے وہاں سے کوئی لالچ ملے، یا میرے پاس جو دولت ہے اس کے اوپر میں سانپ بن کر بیٹھ جاؤں اور مجھے میرے پیسے یا میری دولت سے مجھے فائدہ حاصل ہو، اور جو دوسرے کی دولت ہے وہ بھی مجھے ملے۔ یعنی وہ اس طرح کے لالچ کرتا ہے۔ آپ سب کو بھی اس بات کا پتہ ہوگا، یا آپ نے اپنے بڑوں سے کہانیاں سنی ہوں گی، لالچ بری بلا ہے۔ ہر اردو کی کتاب کے اندر لالچ بری بلا کے اوپر ایک پورا ٹاپک ہوتا ہے۔ کتابوں کے اندر کچھ اور ہوتا ہے، بڑوں نے جو باتیں بتائی ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں۔ اس کا مقصد دوسروں کو یہ سمجھانا ہے کہ کبھی لالچ نہ کریں۔ کتابوں کے اندر کہانی ہوتی ہے، بڑوں نے سنائی ہوتی ہے، وہ بھی کہانی ہوتی ہے۔ ان کا کہانی سنانے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ کبھی لالچ نہ کریں، کبھی اپنے دولت کو غرور اور فخر کے نظر سے نہ دیکھیں، کبھی اپنے جسم کے اندر لالچ کو لے کر نہ آئے۔ ایسے لوگوں کا پھر جب کہانی کا اینڈ ہوتا ہے، انجام بہت برا ہوتا ہے۔ وہ آنے والی دولت کو تو کھوتا ہی کھوتا ہے، خود بھی مر جاتا ہے، اور پچھلی پڑی دولت بھی کھو بیٹھتا ہے۔ آپ کو میں ایک مثال کے ساتھ اپنی بات سمجھاتا چلوں۔ اب ایک انسان، اس کے جسم کے اندر لالچ ہے، وہ چاہے سونے کا پہاڑ بھی کھود لے، وہ بھر لے، اسے گھر لے جائے، لیکن اگر اسے پتا ہے کہ دوسرے پہاڑ بھی سونے کے بھرے ہوئے ہیں، وہ لالچ کرے گا۔ اسے کہتے ہیں لالچی انسان۔ وہ چاہے گا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ دوسرے پہاڑ بھی کھود لوں، دوسرے پہاڑوں سے بھی سونا نکال لوں، انہیں کوئی اور ہاتھ نہ لگا لے۔ وہ اس طرح کے لالچ کرتا ہے، یعنی وہ پہلا پہاڑ سونے کا کبھی اس کے اوپر شکر ادا نہیں کرے گا، بلکہ وہ اگلے پہاڑوں کے بارے میں سوچے گا کہ وہاں سے میں نے کیسے سونا نکالنا ہے۔ ایسے لوگ پھر اپنا انجام خود برا کرواتے ہیں، ان کا اختتام پھر برا ہوتا ہے۔ وہ کھودا پہاڑ، نکلا چوہا، وہ پھر سونا کھوتے ہیں، آگے سے گند ہی پھر نکلتا ہے۔ وہ ساری زندگی کھپا دیتے ہیں کہ اگلے پہاڑوں کے اندر بھی سونا ہے۔ وہ پہلے دیے ہوئے رب کی نعمت کے اوپر شکر ادا نہیں کرتے۔ آپ کو ایک اور مثال بتاؤں، اگر کسی کے پاس ایک گاڑی ہے یا ایک بنگلہ ہے، اس کے جسم کے اندر لالچ ضرور ہوگا۔ وہ رات کو اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، لیٹتے سوتے، اس کے رات کو خواب کے اندر یہی خیال ہوگا کہ میرے پاس کاش ایک اور بنگلہ ہو، میرے پاس کاش ایک اور گاڑی ہو۔ یعنی
वो एक बंगले और एक गाड़ी के ऊपर शुक्र अदा नहीं करेगा। वो काश अगर मगर के पीछे भागेगा और लालच करेगा। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पहले तो नेमत देते हैं, फिर बाद में ऐसे वापस ले लेते हैं कि जैसे कभी इन लोगों ने देखी नहीं होती। फिर इन्हें एक गाड़ी या एक बंगले की कदरों कीमत का पता चलता है। फिर इन्हें महसूस होती है कदर कि हमें उस वक़्त एक कार या एक बंगले के अंदर ही शुक्र अदा करना था। लालच बुरी बला है। लालच का अंजाम बहुत बुरा है। लालच के आप जितने मर्जी नतीजे लिख लें, आपको एक छोटा सा टॉपिक बता दिया आप तो पूरी कहानी लिख लेंगे। ये कहानी लिखने का मकसद, ये टॉपिक बताने का मकसद आज के नौजवानों को एक बात समझानी है कि कभी लालच ना करें, हमेशा शुक्र अदा करें। अगर आपके पास मौजूद है उसके ऊपर शुक्र अदा करें, नहीं है तो अपने रब से मांगें। हमारा ये इस तरह के मौजू बयान करना और आज तक ये वीडियो पहुंचाना, हमारा मकसद ही यही है कि नौजवान नस्ल को ये पता चले कि जो हमारे अंदर कमजोरियां हैं, जो हमारे अंदर खामियां हैं, हमें इन्हें दूर करें। अपने आप को पॉलिश करें, अपनी खामियों को दूर करें। कभी किसी से हसद ना करें, किसी को बुरी निगाह से ना देखें, किसी का मालो मता के ऊपर उससे हसद ना करना शुरू कर दे। कभी अपनी दौलत या किसी दूसरे की दौलत को देखकर लालच ना करें। ऐसे लोगों का अंजाम बुरा होता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फिर हमेशा तरसाते ही रहते हैं, ऐसे लोगों को देते नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे से मांगो मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझसे मांगो, तुम मेरे आगे झुको, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा दूंगा। तुम उसकी चीज को देखकर हसद कर रहे हो, उसकी चीज को देखकर लालच कर रहे हो, मैं तुम्हें उससे बढ़कर दूंगा। एक दफा मेरे दर पे था, मेरे दर पर आके मांग तो सही। अल्लाह ताला अपने बंदों से ये सवाल करते हैं। इसलिए अपनी स्किन को पॉलिश करें, अपनी खामियां दूर करें, अपने अंदर अच्छी हैबिट्स लेकर आए ताकि लोग आपको देखें, आपको सुने और आपको ये ना कहें कि इसे आगे भगाओ यार, ये तो ऐसी बातें करता रहता है। ऐसी बातों से आप खुद बच सकते हैं और ऐसी बातें आप खुद करवा सकते हैं। इसलिए कभी किसी को ऐसा मौका ना दें कि वो आपके बारे में कोई बुरा ख्याल रखे या आपके बारे में कोई ऐसी बुरी बात करे जिससे आपका वकार मजरूह हो, जिससे आपकी रिस्पेक्ट खराब हो। असल बात तो रिस्पेक्ट की होती है, चाहे वो इंसान बना ले या गवा ले। मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के दरमियान ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। खुश रहने दें। खुदा हाफिज।